بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقوله تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمام تعریفیں و توصیفیں، ہر قسم کی پاکی، بڑائی، بزرگی و برتری و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا اور سزاوار ہے۔ بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر حمد و نعت کے بعد میں نے قرآن عظیم الشان سورہ نساء سے ایک آیت کا ٹکڑا اور سورہ بنی اسرائیل سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام جیسے لا قیمت دولت سے مالا مال فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ صحیح عقیدہ میسر فرمایا جو کہ سیدھا اس کی طرف اور اس کی جنت کی طرف لے چلتا ہے، وہ کتاب اور سنت والا عقیدہ ہے۔ بھائیو اور بزرگو، اللہ رب العالمین کے ارشاد کا ترجمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک حسن برتاؤ کرو۔ بھائیو اور بزرگو، حقوق کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی مختصر سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ عام طور پر لوگ حقوق اللہ کی طرف تو کسی قدر توجہ دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف کبھی عمدن اور کبھی انجانے میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کے تعلق سے کوئی خاص خیال نہیں کیا جاتا۔ بھائیوں اور بزرگوں، حقوق دو طرح کے ہیں۔ حق جس کا ادا کرنا ضروری ہے، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق، دوسرا حقوق العباد ہے۔ اگر آدمی ان دونوں میں اگر کھڑا رہا، مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ اس نے حقوق العباد بھی ادا کی، یقیناً دنیا بھی اس کی بن جائے گی اور آخرت کے بننے میں کوئی کلام نہیں۔ اللہ کے حقوق اجمال کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت ایک عمارت کی جس طرح ایک عمارت کے لیے بنیاد کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت توحید کی ہے۔ توحید اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا، سارے معبودان باطل کا انکار کرنا اور صرف اللہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ۔
روز اول سے یہی جھگڑا ہے. سارے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہی کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. لیکن بھائی اور بزرگو، ہم دیکھتے ہیں 1% ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہوں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ میکزیمم زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے ہٹ کر، توحید سے ہٹ کر ہی زندگی گزار رہے ہیں اور خوش فہمی میں ہیں. عقیدے کی اگر اصلاح نہیں کی، اللہ کے حق کے ادائیگی میں یہ بڑی اہم عقیدہ ہے. اسی عقیدے کو لے کر آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جس کو پیش کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا. یہی وہ عقیدہ صحیحہ اور مطلوبہ ہے جس کے لیے کتابیں نازل کی گئی. یہی وہ عقیدہ ہے جس کے لیے کفار اور مشرکین سے جنگیں لڑی گئی ہے. قیامت کے دن نجات پانے کے لیے اعمال کی حیثیت ثانوی ہے، لیکن عقیدہ توحید بہت اہم ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ کئی تعریفیں اس کی گئی ہیں. اس کا ماحصل کلام کہیے، خلاصہ کلام ان تمام تعاریف کا. اللہ رب العالمین کو اس کائنات کا خالق اور مالک ماننا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری عبادات اسی کے لیے کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اسماء و صفات اسی کے لیے خاص کرنا ہے، کسی کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں. صرف اتنا ہی کرنے سے کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ سارے معبودان باطل کی نفی بھی کرنا ہوگا. کلمہ جو انٹری لینے کے لیے ہے لا الہ الا اللہ ہے. یہی وہ کلمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں پیش کرتے رہے. سارا جنگ، سارا تناؤ، سارا کشمکش، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے جو دو بھر کرنے والا معاملہ تھا، یہی عقیدہ توحید تھا. کہا گیا کہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دو، ایک اللہ کی طرف آؤ، لا الہ الا اللہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کامیابی کا راز، کامیابی کی بنیاد بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اللہ کا اہم ترین حق ہے. اس حق کی ادائیگی کے بغیر دیگر مدعات پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، تم عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے. تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، یہ عقیدہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. عام طور پر لوگ اس کو بہت آسانی سے اڑا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بنیاد اگر صحیح نہیں، عمارت کتنی بھی خوبصورت بن جائے کبھی بھی خطرہ رہتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا. میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک کجاوے کی لکڑی تھی. آپ سامنے تھے اور میں پیچھے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر چل رہے تھے، ہم لوگ سفر کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے، تو کہا کہ یا معاذ، یا رسول اللہ لبیک و سعدیک. کہا کہ معاذ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے. پھر تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، پھر اسی انداز میں صدا دی. تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے یا معاذ. مطلب یہ ہے کہ آگے میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، وہ غور طلب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا کہ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. کہا کہ معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے
اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ پھر مسافت طے کرتے رہے، آگے بڑھتے رہی ہماری سواری۔ پھر ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا معاذ، میں نے پھر آپ کی طرف توجہ دی اور کہا کہ لبیک و صادق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کہا اتدری ما حق العباد علی اللہ، پہلے اللہ کا کیا حق ہے اس کے تعلق سے گفتگو۔ اب دوسری مرتبہ جب سوال ہو رہا ہے تو ما حق العباد علی اللہ، کہ معاذ کچھ پتا بھی ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ پھر اللہ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ توحید کے قائل ہو جائیں، ایک اللہ کے پجاری بن جائے تو ان کو عذاب نہ دے، اللہ یعذبہم، ان کو سزا نہ دے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بنیاد بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آ گیا تو ابو جہل اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن امیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ اشہد لکا یوم القیامہ و کما قال علیہ السلام۔ آپ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے پاس میں گواہی دوں گا آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے تھے دشمنان اسلام، انہوں نے ابو طالب سے کہا کیا تو عبد المطلب کا دین ترک کر دے گا، اپنے باپ دادا کا دین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے رہے بار بار، اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، میں قیامت کے دن تمہارے توحید کی گواہی دوں گا۔ لیکن آخر میں ابو طالب نے کہا نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کیا چلا وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ جو ہے دوزخ کے حوالے ہو گئے۔ دنیا کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ آپ کے چچا کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کم ترین عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کو نسائی اور ابن حبان نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے میرے پروردگار کچھ ایسی باتیں مجھے سکھا جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں، تیرے سب بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس میں میری کیا خاص بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا، حدیث قدسی، موسیٰ 7 آسمان میرے علاوہ جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں اور 7 زمین اپنے ساری چیزوں کے ساتھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، اتنا پاورفل کلمہ ہے۔ تو بھائی اور بزرگو لا الہ الا اللہ الحمدللہ، بھائی اور بزرگو تو یہ اللہ کا حق ہے۔ سب سے پہلے توحید یعنی کلمہ، دوسرا نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، روزے اور حج، یہ حقوق اللہ ہے۔ میں بنیاد پر زیادہ گفتگو میں نے اس لیے کی کہ بنیاد بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر بنیاد اگر صحیح نہیں، بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی کبھی بھی خطرے سے لاحق ہو سکتی ہے۔ اب آئیے بندوں جو ہے حقوق العباد کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں۔ بندوں کے کیا حق ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ حق کی جمع حقوق ہے اور اس کی کتاب اور سنت میں غیر معمولی اہمیت ہے۔
اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، جس کو امام مسلم نے اور ترمذی نے نقل کیا ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ كَمَا قَالَ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ قیامت کے دن حقداروں کے حقوق لوٹا دیے جائیں گے، دلا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ دنیاوی زندگی میں اگر ایک بے سینگ بکری، ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری پر حملہ کرتی ہے، قیامت کے دن وہ بے سینگ بکری کو اتنی قوت دی جائے گی کہ اس کے ذریعے سے وہ سینگ والی بکری سے اپنا انتقام لے۔ جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو تک نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہے، تو بندوں کو کیسا چھوڑا جائے گا؟ حقوق العباد کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ آگے آنے والی روایت آپ نے 12 سماعت فرمائی ہے، لیکن ایک اور مرتبہ تازہ کر لیجئے اور جائزہ لیجئے، اگر صحیح ہے ماشاءاللہ سے تو الحمدللہ حقوق العباد آپ سے ادا ہو رہے ہیں تو قابل مبارکباد ہے، نہیں تو پھر اپنے آپ پر توجہ کیجئے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اس سے پہلے کہ سانسیں جواب دینے لگے اور زندگی بے وفائی کی طرف چل پڑے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس؟ اور طلب روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجموعے سے کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، محتاج کون ہے، فقیر کون ہے، اور کنگال قسم کا آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیتے ہوئے کہا، من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مفلس آدمی، غریب اور محتاج آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور ساز و سامان نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں ڈیفینیشن کیا ہے اس کا، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ میری امت کا مفلس وہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ آئے گا، حقوق اللہ میں پرفیکٹ رہے گا۔ ایک لفظ کے اندر آپ سے کہنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب حقوق العباد کی طرف اس کا حال دیکھیے، مفلس کون ہے، کنگال کون ہے۔ پھر اس کے بعد فریادیوں کا سلسلہ اس کے خلاف میں، ہو سکتا ہے یہ شخص مگن ہو حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد، چلو ہمارا معاملہ بالکل فیر فیر ہے، توحید کا عقیدہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ اچانک ایک فریادی اللہ کے دربار میں آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے میرے پروردگار، آج تو انصاف کا دن ہے، قد شتم ھذا، اب جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس شخص نے مجھے گالی دی، لیکن میں نے دنیا کے اندر اس کو پلٹا کر گالی میں نہیں دی، آج مجھے اس گالی کا بدلہ چاہیے۔ قیامت کے دن پیسے کچھ نہیں، پھر اس کے بعد معافی چاہنے کا سوال ہی نہیں، جو بھی معاملہ ہے یہیں پر کلیئر کر لینا ہے، اور معاملات کے سلسلے میں کوئی کم اندازہ نہیں لگانا، ورنہ یہاں تو آپ چھوٹ جائیں گے، ہو سکتا ہے آخرت میں نیکیوں کے ذریعے سے ہی چھوٹ پائیں گے دے کر۔ پھر اس کے بعد گالی کے سلسلے میں جتنے نیکیاں مقرر اور متعین ہوں گے دے دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور فریادی فریاد کرتے ہوئے آئے گا، قد قذف ھذا، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، دنیا کے اندر میں بڑا سر جھکا کر زندگی گزار کے آیا ہوں۔ تو پھر اس کے لیے جو نیکیاں متعین ہوں گی، مقرر کی ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے، وہ نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور فریادی اس انداز میں آئے گا، قد اکل مال ھذا، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے، لہذا دیا جائے۔ چنانچہ اس کو بھی اس شخص کی نیکیوں میں سے دیا جاتا رہے گا۔ پھر ایک اور کیس ایسا آئے گا، قد سفک دم ھذا، اس نے میرا خون کر دیا تھا، اس نے میرا خون کر دیا تھا، اس کے لیے کیا ہے وہ بھی بدلا۔ پھر اس کے بعد
وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے مارا، دنیا میں تو میں کچھ نہیں لیا لیکن آج کے دن کے انتظار میں تھا، اس کے حساب سے اس کی نیکیاں دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اب یہاں تک تو نیکیاں تقریباً تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ فریادیوں کے آمد کا سلسلہ، اس کی جو حرکتیں تھیں آج تو خوبی برکت لا رہی تھیں۔ چنانچہ اب آنے کا فریادیوں کا سلسلہ، شکایتوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں لوگ، تو پھر اس کے بعد اب نیکیاں تو نہیں رہے کہ تقسیم کی جا سکتے، ان کو دی جا سکے، تو اخذ من قطایاہم ثم طرحت علیہ، لہذا اس فریادی کے گناہوں کو لے کر اس کے سر پر لاد دیا جائے گا، یہاں تک کہ حقوق العباد کی ادائیگی، حقوق اللہ کی ادائیگی کی وجہ سے خوش تھا، اب اچانک حقوق العباد کے معاملے میں جو اس سے کوتاہی ہوئی اور اس کو نظر انداز کر رہا تھا، کوئی خاطر میں نہیں لا رہا تھا، اور فائنلی حال یہ ہے کہ نیکیاں تو ختم ہو گئی اور گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس کو دوزخ کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس آدمی۔ تو بھائی اور بزرگوں، جہاں ہم حقوق اللہ کو اہمیت دیتے ہیں وہاں حقوق العباد کو بھی اہمیت دیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے اس کے دوزخ میں جائے۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، ایک روایت کے تناظر میں جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں، عورت بھی تھی، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی بے چینی کے ساتھ تاکہ اپنے سینے سے لگائے اور اس کو دودھ پلائے۔ اتفاق سے وہی مجمع میں ایک بچہ ملا اور فوراً اس نے لیا اور دودھ پلانا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اگر اس کا بس چلا تو یہ دوزخ میں نہیں ڈالے گی، آگ میں نہیں ڈالے گی اپنے بچے کو۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ کہا یہ جاتا ہے بھائی اور بزرگ، بتایا جاتا ہے قیامت کے دن 3 قسم کے دفاتر ہوں گے، رجسٹرز 3۔ ایک رجسٹر، ایک دفتر سو ایسا ہوگا جو اللہ کے ساتھ جنہوں نے شرک کیا ہوگا، مشرکین کا دفتر، وہاں آ کر پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں، یہیں پر معاملہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے قرآن کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے وہ معاف کر دے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اعلان کر دے گا، شرک کریں گے اللہ کی ذات صفات کے اندر تو کوئی سبیل نہیں آخرت میں نجات کی، ساری امتیں مل کر بھی کسی ایک مشرک کو دوزخ سے نجات نہیں دلا سکتی۔ تو بھائی اور بزرگو، آخرت کا معاملہ بہت ہی گمبھیر اور خطرناک ہے۔ تو جس اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے، تو ایک دفتر تو وہ ہوگا جو مشرکوں کا ہوگا، سیدھا سیدھا راستہ بتا دیا جائے گا، اور دوسرا دفتر وہ ہوگا جو آپس میں بندوں کے ظلم و زیادتی سے پر ہوگا، وہ کلیئرنس کا معاملہ ہوگا، آپس میں بندوں کا تال میل۔ اور تیسرا دفتر اللہ اور بندوں کے درمیان کا ہوگا۔ تو بھائی اور بزرگو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین دوسرے دفتر کے متعلق جب تک بندوں کے تسویے نہیں ہوں گے آپس میں، اس وقت تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں مستقلاً نہیں، اتفاق سے کوئی کوتاہی ہو جائے، انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی جو ہے اللہ رب العالمین اس کو سزا دے، وہ اللہ کی اختیار کی بات ہے۔
اگر آدمی پہلے اپنے نفس کا حق ادا کرے گا تو ظاہر بات ہے دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کثرت سے نفل روزے رکھنے اور کثرت سے نفل نماز پڑھنے والا تھا کہ دن تمام روزہ اور رات میں قیام، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عبداللہ سم و افطر، تو روزہ رکھ اور افطار بھی کر، قم و نم، رات میں نماز کا بھی اہتمام کر لے اور ساتھ ہی ساتھ آرام بھی کر لے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، دن تمام روزہ اور رات تمام قیام کرے گا تو بہت جلد تیری حالت خراب ہوگی، تیری صحت متاثر ہوگی۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اللہ نے رات بنایا سونے کے لیے اور دن بنایا جاگنے کے لیے۔ پبلک عام طور پر جو ہے رات میں جگتی ہے اور دن میں سوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کا دعویٰ بھی۔ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جاگنے کو سخت ناپسند کرتے تھے، اللہ یہ کہ کوئی بات ہو، کوئی جماعت آئی ہو، کچھ خاص دینی بات کرنا ہو۔ اگر واقعی ہم بھی سنت کے شیدائی ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ عشاء کے بعد ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد فوراً بستر کے حوالے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اگر یہ انداز ہم اختیار کریں گے، دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پوری نیند ملے گی، صبح فجر میں اٹھنے میں کوئی دقت نہیں۔ رات میں دیر تک جگتے ہیں، فجر بھی چلی، تہجد کے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے مہمانوں کا تجھ پر حق ہے۔ تو میرے کیف یہ سارے حقوق ہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، حقوق کے معاملے میں شریعت نے بڑی صحیح رہنمائی کی ہے۔ کسی کے حق تلفی کرنے کی جرات نہ کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لڑائی میں جاتے، پھر اس کے بعد دشمن مال چھوڑ کر چلا جاتا، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پہلی امتوں کو، پہلے نبیوں کو حلال نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حلال تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے اسوہ تھا، یہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب لڑائی ختم ہو جاتی، دشمن بھاگ جاتا تو مال غنیمت جو لے کر جاتے، حضرت بلال کے ذریعے سے اعلان کروایا جاتا کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ لا کر فوراً جو ہے ایک جگہ فلاں جگہ جمع کر دیا جائے۔ پورا مال جمع ہونے کے بعد اس کا 5واں حصہ نکال کر 4 حصے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، تو پھر اس کے بعد پورا ختم ہونے کے بعد ایک صحابی بالوں کا ایک لگام لے کر آیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمیت بلالا نادا ثلاثا، کیا تم نے بلال کو یہ 1 سے 3 مرتبہ آواز دیتے ہوئے سنا کہ غنیمت میں سے جو چیز جس کے پاس ہے وہ حاضر کریں؟ تو اس نے کہا کہ نعم میں نے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ چیز لا کر اس تقسیم ہونے سے پہلے یہاں پر لا کر ڈالنے میں کون سی چیز مانے تھی؟ اس نے کوئی ایسا عذر پیش کیا جو کہ قابل قبول نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کرتے ہوئے، اس کو رد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لے جا تو اس کو اپنے ساتھ، قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا تو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام لڑائی کے اندر تیر لگنے سے شہید، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مبارکبادی پر کہا کہ کلا والذی نفسی بیدی،
جس غلام کی شہادت پر تم مجھے بشارت اور خوشخبری مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہو، یاد رہے خیبر میں اس نے مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے اس نے چادر چوری کی، وہی چادر دوزخ کی آگ اس پر دہکا رہی ہے۔ یہ خیانت کا انجام، ہڑپ لینے کا انجام ہے۔ تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چوری اور خیانت کے تعلق سے واعظ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو جس کی چیز کی خیانت ہیلے بہانوں سے ہڑپ لے گا، قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے اوپر اونٹ لے کر آ رہا ہو چوری کا یا مال غنیمت میں سے جو حاصل کر لیا وقت تقسیم ہونے سے پہلے، اور آئے اور آ کر مجھ سے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ نے مجھے دبو کے رکھا ہے، آپ میرے لیے سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اسی طرح مختلف چیزوں کو آپ نے گنا، اگر کوئی بکری کی خیانت کی یا چوری کی، یا اسی طریقے سے جو ہے دیگر کپڑوں کی وغیرہ آپ نے بڑی تفصیلات دی ہے۔ یہاں ہڑپ لیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی کی زمین کا کوئی حصہ ہڑپ لیا، ہتھیایا، قیامت کے دن 7 زمینوں، اتنے حصے کے 7 زمینوں کا توغ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت ہی محتاط انداز میں ہو سکتا ہے، کچھ زور بازو کو کام میں لا کر یہاں سے چیزیں حاصل کر لی جائے، لیکن آخرت میں بے لاگ فیصلے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے کے تعلق سے فرمایا، راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم جیسا انسان ہوں، تم لوگ اپنے معاملات کو میرے پاس لاتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں، ہو سکتا ہے ایک جس کا کوئی حق نہیں وہ اپنی چرب زبان کی وجہ سے، اپنی باتوں کی اور دلائل کی وجہ سے، جس کا حق نہیں کسی کا حق وہ مار لے سامنے والے کا، اور وہ جو حقدار ہے اس کو حق ملنے سے رہ جائے۔ تو یاد رکھو یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں، قیامت کے دن برابر حقدار کو اس کا حق مل کے رہے گا۔ تو بھائی اور بزرگوں، دنیاوی زندگی یہ سمجھ کر گزاریے کہ یہاں اس کو چھوڑ کر ہمیں چلنا ہے۔ جب ہمیں چلنا ہی ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرے بغیر، کوئی چیز ہمارے پاس ہے یا کسی انداز میں آئی ہے، آپ جو ہے اس کو فی الفور اپنے سے ہٹائیے۔ یہ ہماری ہمدرد کتاب اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں ہیں، اگر آپ اسی سلسلے کو باقی اور برقرار رکھیں گے، اس کے تعلق سے کوئی خاص نوٹس نہیں لیں گے، نتیجے میں آخرت میں پکڑ لیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ وہ حدیث مفلس والی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اور جہاں تک بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن کے اندر متعدد مقامات پر جہاں اللہ نے یہ کہا کہ صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حقوق اللہ کے ساتھ ہی حقوق العباد میں سر فہرست اس کے ماں باپ ہیں۔ میں نے ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے باپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بالخصوص اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بالخصوص جب وہ ضعیفی اور بڑھاپے کو دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف مت کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے گفتگو کرنا ہے تو پورے ادب احترام کے ساتھ ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہوں نے بچپن میں میری جیسی پرورش کی اسی طرح ان پر رحم فرما۔ اس کے اندر ان کے 5 حقوق بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عام طور پر ان کو ماں باپ کو اف کہنے، یعنی مطلب یہ ہے ان کو کسی طرح تکلیف دینے، ستانے اور پریشان کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھا، اگر باپ ظالم ہو، ظلم کر رہا ہو، تب بھی
آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر باپ تجھ پر ظلم کر رہا ہے تب بھی، اور تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہاں چل جائے، وہاں وہ حساب میں پوچھا جائے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ایک تو اف تک آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری بات ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی حرکتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے مزاج سے تال میل نہیں رکھتے، نتیجے میں آپ ان پر بھاری پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے سختی کے ساتھ اس کی نوٹس لی اور اس سے منع کیا ہے۔ اور تیسری بات، پورے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، اور گفتگو اگر کرنا ہے تو نرمی سے، انکساری سے، عاجزی سے، خاکساری سے ان سے گفتگو کرنا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنے کی بھی آپ کو تاکید ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، یعنی حقوق اللہ ادا کرو، اور ماں باپ کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حقوق العباد کی غیر معمولی اہمیت ہے جو آپ کے سامنے الحمدللہ موجود ہے۔ کسی کو کوئی چیز ہتھیا لی، کسی کی کوئی چیز چوری کر لی، اور کسی کی کوئی چیز آپ نے اپنے پاس رکھا، اور کسی کا کوئی حق تھا آپ نے اس کو ہڑپ کر دیا، اور آپ کی چیز نہیں تھی لیکن کچھ ایسے دلائل، کچھ ایسے کاغذات ہم نے بنا لیے کہ اس کے اوریجنل کاغذات بھی اس کے سامنے ڈم ہونے لگ جائے، اور وہ چیز دنیاوی اعتبار سے ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو حاصل ہو جائے، لیکن آخرت میں میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ کے نیک بندو، آخرت میں وہی اوریجنل کاغذات آپ کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ ایک شہید ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے مال میں سے اس صحابی نے مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے جو چادر انہوں نے اٹھا لی تھی، مسلمانوں کا حق تھا، تقسیم کے بعد کی بات الگ تھی۔ محض اس چادر کی خیانت کرنے کی وجہ سے دوزخ کی آگ اس پر دہک رہی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں صحابی کا مقام کیا ہے، وہ بھی شہادت کا مقام کیا ہے۔ بس یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی کما حق ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، کتاب اور سنت کو لاہی عمل بنا کر زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کا سچا جذبہ، دین کی سچی تڑپ پیدا فرما دے، کتاب اور سنت کا صحیح فہم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اور بیماری کے سلسلے میں مایوس العلاج ہیں، انہیں شفا عاجلہ صحت کاملہ اور کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ چل بسے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دوری عطا فرما۔ شہر کے سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہماری حفاظت فرما، ہمارے مال و جان کی حفاظت فرما، ہمیں غلبہ، فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرما۔ ہماری خلاف میں جو سازشیں، جو پلانس اور جو ہمارے خلاف میں جو سازشیں بنائی جا رہے ہیں، جو منصوبے ترتیب دی جا رہے ہیں، اللہ بنانے والوں کو اور ان تمام سازشوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ہماری نصرت اور مدد فرما، ہر حال میں تیری طرف لوٹنے کہ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔